السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان قرآن کا پیغام پارہ نمبر 6 ہے، جس کو ہم بآسانی اردو طریقے سے سمجھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ جنہیں کامیاب کرنا چاہے انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیر، سفیان اور شہزاد جیسے کانٹینٹ کو لوگ نہیں جانتے تھے جتنا آج جانتے ہیں۔ کامیابی نے انہیں چن لیا، اللہ کی مرضی یہی تھی، اس لیے چھوٹے بھائی بڑے بھائی جیسے یوٹیوبرز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا، ورنہ یوٹیوبرز تو بہت تھے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سفیان، عزیر اور شہزاد کو کامیابی کا راستے پر لے جانا تھا۔ بس خدا محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی انداز سے نوازے گا۔ اپنی نمازوں کو پابندی سے قائم رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ رکھے، وہ سبھی کا بے شک خالق و مالک ہے۔ آج سفیان، عزیر اور شہزاد ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ کسی وسیلے سے آپ کو ہمیں بھی کامیابی کے راستے تک لے ہی جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک ریلز آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ سورہ نساء آیت 149، بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مظلوم کو بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود چھپ کر، خفیہ اور کھلم کھلا ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ بڑے عزم و حوصلے کی بات ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ غرض بدلہ لینا کمزوری کی علامت ہے اور خود گزر کرنا باہمت لوگوں کی صفت ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا باہمت و باکمال لوگوں کی شان ہے۔ سورہ نساء آیت 170، آخری رسول پر ایمان لانے کا حکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے ہیں اس کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ زمین و آسمان پر اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ فرشتے، درخت، پتھر اور کائنات کی ہر چیز اس کی عظمت و بڑائی بیان کرتی رہتی ہے۔ سورہ نساء آیت 171، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے، اور دوسری طرف عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں حد سے گزر گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہیں، باپ اللہ، بیٹا عیسیٰ اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو حد سے گزرنے سے منع کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حقیقت واضح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ان کی روح پھونک دی تھی۔ سورہ مائدہ آیت 2، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی نیکی اور پرہیزگاری سے خوش ہوتے ہیں اور گناہوں اور ظلم و ستم کے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے بندوں کی بھلائی کے لیے حکم دیا گیا کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تم اللہ کی رحمت و فضل کے مستحق بن جاؤ گے، اور گناہ اور ظلم و ستم کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون نہ کرو ورنہ تم بھی اللہ کی گرفت اور عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے عذاب و خوف سے ڈرتے ہوئے ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت 6، وضو، غسل اور تیمم کا حکم۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے گویا کہ وہ اس سے باتیں کر رہا ہو، اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور حالت جنابت یعنی احتلام و صحابت کی صورت میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر پانی میسر نہ ہو جیسا کہ عام طور پر سفر میں ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتے تو تیمم کرنے کا حکم دیا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورے چہرے پر اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کر ٹہنیوں پر پھیر لیا جائے، اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت 18، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون۔ یہود
خود اور انصاری کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں دنیا ہی میں قتل، تعاون اور جلاوطنی کی شکل میں گناہوں کی سزا کیوں دی جاتی؟ سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک ہی قانون بنایا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو نیکیوں پر ثواب اور گناہوں پر عذاب دیتا ہے۔ ویسے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے اپنی حکمت کے تحت بخش دے اور جسے چاہے قانون عدل کے تحت سزا دے۔ اس کے فیصلے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ مائدہ آیت 23۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو فلسطین جا کر آباد ہونے کا حکم ہوا۔ اس وقت فلسطین پر عمالقہ نامی طاقتور کافر قوم کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل قوت و طاقت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب تک یہ لوگ شہر سے نہیں نکلیں گے ہم ان سے لڑنے کے لیے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے مقابلے میں تمہیں غالب کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین اور کامل بھروسہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں بھی ہر کام میں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ چاہیے۔ انسانیت کا احترام سورہ مائدہ آیت 32۔ جس شخص کے دل میں انسانیت کا احترام اور ہمدردی کا پختہ جذبہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اخلاق و کردار اور اچھے عمل کی بنیاد پر ساری دنیا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جس شخص کا دل انسان کے احترام سے خالی ہو جاتا ہے وہ نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کا عادی بن جاتا ہے اور اپنے گناہوں عمل کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے تباہی و بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں انسانیت کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق و کردار کا مالک بننا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت 35۔ اعمال صالحہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دو اہم چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہر وقت نافرمانی اور گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 2، عبادت و اطاعت، فرائض و واجبات، سنت و نوافل اور دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں ظاہری و باطنی دشمنوں سے مقابلہ کرو، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ سورہ مائدہ آیت 38۔ چوری کی سزا۔ چوری کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی کا سامان یا قیمتی چیز چوری کر لے تو گٹھے تک دائیں ہاتھ کاٹ دو تاکہ یہ عبرت آمیز سزا دوسرے لوگوں کے لیے چوری سے روکنے کا ذریعہ بن جائے اور آئندہ کوئی شخص چوری کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ لیکن یاد رہے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حق صرف اسلامی عدالت کو حاصل ہے۔ سورہ مائدہ آیت 42۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر یہود، انصاری اور منافقین کسی مسلمان کا فریق بن کر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے تو آپ اسی کی رعایت کیے بغیر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کیجیے۔ کسی کی خوشی یا ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آپس کے مقدمات و معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ آیت 54۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تم اسلام کے محتاج۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ اللہ اپنے دین کی خدمت و حفاظت کے لیے ایسی جماعت کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نرم دل اور ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے مقابلے میں سخت دل ہوں گے۔ اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے والے ہوں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت 66۔ ایمان و اطاعت برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ توریت و انجیل کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے تو آسمان سے خوب بارش ہوتی اور زمین سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی اور ان کے رزق میں خوب بسط و برکت ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اطاعت اور تقویٰ و پرہیزگاری رزق میں خیر و برکت کا سبب ہے۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ رسول کا فرض منصبی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین و ایمان اور توحید کی دعوت پیش کی تو کفار مکہ نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جو پیغام وحی کی شکل میں آپ پر نازل کیا بلا کسی خوف و تردد کے لوگوں تک پہنچاتے رہو، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خلاف اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت 17 نفسانی خواہش کا انجام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پاس بہت سے انبیاء کو بھیجا، مگر قوم و کفر و شرک اور نافرمانی و نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر بدبختی کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام ہی کو خطر کر ڈالا، جس کے نتیجے میں یہ قوم ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور اللہ کی لعنت و غضب کی مستحق بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک اور نفسانی خواہشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ مائدہ آیت 77 دین میں غلو مت کرو۔ کسی کام میں حد سے بڑھ کر جانے کو غلو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہیں خدا قرار دے دیا، اور یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا جو اظہار کیا تھا اس کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر بس وہی اللہ کے چہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو چاہیں کریں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ نیز ان میں سے بعض نے حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، چنانچہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہمیں یہود انصاری سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے دین میں غلو اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو پارہ نمبر 5 کو لے کر ہوگی، جس کو بھی ہم بآسانی اردو طریقے سے سمجھیں گے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب۔ شہر نظام آباد میں اگر آپ کی اپنی کوئی بھی شاپ ہو، کسی بھی چیز کو برقعوں کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، جانماز، تصویر، کھجور اور دیگر کوئی بھی شاپ ہو تو آپ اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو پر ایڈس چلانا چاہ رہے ہیں اپنی شاپ کو لے کر تو آپ ہمیں انسٹاگرام کی ID عائرہ قریشی 425 ہے، جس کو آپ میسج کر کے اپنی شاپ ایڈس چلا سکتے ہیں، اور بہت ہی کم واجبی داموں پر اپنے شاپ کی ایڈس ہمارے ویڈیو پر